اس کے بعد میں امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. امجد صاحب بھرپور تعلیم کے ساتھ. السلام علیکم. اسٹیج پہ بیٹھے میرے قابل احترام سردار سوار صاحب، پروفیسر رفیق بٹی صاحب، راجہ مختار صاحب، خالد مغل صاحب، آصف جنگیر صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب ساتھیوں کو السلام علیکم. میں کوئی مقرر تو نہیں، پتہ نہیں کس نے میرا نام یہاں پر لکھ دیا تو میں ادھر آ گیا، لیکن میں تو پروفیسر صاحب اور سردار سوار صاحب کو سننے کے لیے آیا تھا. سردار سوار صاحب کو جب سے ہم کالج کے دور سے سن رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح کشمیر کی آزادی کے لیے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. اور پروفیسر صاحب تو ہمارے استاد ہیں، میرپور کالج میں ہم پڑھتے رہے ہیں. آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقبول بٹ شہید کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. مقبول بٹ شہید کا ایک مقصد تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، ان کی جن کے مشن تھا، جن کی وجہ سے انہوں نے پھانسی کو قبول کر لیا لیکن وہ غیر کے آگے جھکے نہیں ہیں. ہم سب کو بھی یہی ہمیں دین سکھاتا ہے کہ سب سے بہتر افضل کام جہاد یہی ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا. اس کے لیے ہم سب کو، جس طرح طلعت نقیبی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ اگر ہم فرقوں میں پڑے رہے تو کبھی بھی ہم ایک امت نہیں بن سکتے. ہماری مسجدوں دیکھ لیں، ہمارے پروگرام دیکھ لیں، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہر ایک دوسرے کو کافر، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا فتوے دینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب سب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی کتاب کون سی ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید. آپ کے آخری نبی کون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کلمہ کون سا ہے؟ سب کا کلمہ بھی ایک ہی ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنے جو فرقہ واریت ہے ان سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک امت بن سکیں گے. اور ہم نہ اپنے نوجوان نسل کو ہم کیا پیغام دینا چاہیں گے. اگر ان سے بولو کہ فرقوں کی بات کرو تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، جبکہ دوسرے لوگ دیکھو باقی کمیونٹی کہاں پہنچ گئی ہے. جہاں پہ میں جمعہ پڑھتا ہوں وہاں پہ تقریباً ہر ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے میں جو اسپینش ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم، اسلام قبول کرتے ہیں. کل جمعہ تھا تو پرسوں تو ایک نوجوان لڑکا، میرے خیال میں 20 یا 19 ایئرس کا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہاں پہ فرق واریت نہیں ہے. لیکن ہماری مسجدوں میں کیا ہے؟ ہم اپنی مسجدوں میں کیا دے رہے ہیں؟ ہر ایک مکی مسجد ہے، دوسری ہے. میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کی بھی وہاں تک پہنچ ہے، ہمارے علماء کرام میں ان سب کو یہ بتانا چاہیے کہ پلیز خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دو اور ایک کلمے کی طرف آؤ اور اپنی نوجوان نسل کو ایک کلمے کی طرف لے کر آؤ. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم آپ کی بات کو حق نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ایک قوم نہیں بنیں گے، ہم امت نہیں بن سکتے. ہم اسی طرح جس طرح ہمارا آج اشر ہے، اپنے ملک کا دیکھ لو اور یہاں پر ہماری کمیونٹی دیکھ لو. ہماری کیا پہچان ہے؟ ہم نے اپنی نوجوان نسل کے لیے کوئی ایک اسکول بھی بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی جن کا بھی مسجد تک یا انتظامیہ تک جس کی رسائی ہے، اس کو پلیز ان کو ایک بات یہ بتا دو کہ جو علماء پاکستان سے آتے ہیں، قاری صداقت صاحب میں بڑے بڑے نام ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ میں چاندہ مانگنے کے لیے ہوں، مکی مسجد کے چاندہ. لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اپنی نوجوان نسل کے لیے آپ نے ایک اسکول بھی بنایا ہے. ہم کیوں نہیں؟ مکی مسجد میں 3-4 فلور ہیں، لیکن وہ ایک جمعے کے علاوہ کس دن وہاں پہ فلور سارے میں باقی نمازی ہوتے ہیں، خالی پڑی ہوتی ہے. ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
لیکن افسوس کہ کوئی بھی سچی بات نہیں کرنا چاہتا. خوش آمدی ہیں, منافق ہیں ہم ہر کسی کو وہاں پہ تعریف کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی دیکھنا اللہ تعالیٰ دلوں کے بہترین جانتا ہے. اگر ہم نے قوم بننا ہے, جیسے طلعہ صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا, اگر قوم بننا ہے تو پلیز ان باتوں سے پیچھے ہٹیں اور جو بات کہنی ہے سامنے آ کر کہیں. کچھ فرق نہیں پڑتا, ایک ناراض ہوتا ہے کہ ہونے دو, لیکن ہم نے نوجوان نسل کے لیے, ان بچوں کے لیے, جیسا بلال صاحب نے کہا کہ باقی تنظیمیں ہیں, تو ہم نوجوان نسل کو کیا کہہ رہے ہیں. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ ویئر یو فرام, تو میں کہتا ہوں کشمیر, تو کہتے ہیں کشمیر کہاں ہے. لیکن ہمارا ہے ہی نہیں کچھ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم ایک طرف نہیں آئیں گے, مقصد اپنی نوجوان نسل کو نہیں لے کر آئیں گے, تو افسوس کہ ہم کبھی بھی ایک قوم یا ایک امت بہترین نہیں بن سکتے. میں نہیں پہ الفاظ پر ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جناب امجد صاحب. اس کے بعد میں جناب آصف جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر ٹائم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. انہوں نے اپنا ٹائم پروفیسر صاحب کے لیے دے دیا ہے. اس کے بعد میں جناب اشتیاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اشتیاق صاحب. پنڈال میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے عزیزان کو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہی کہیں گے اللہ پاک ہم سب میں یکجہتی, اتفاق اور سلوک پیدا فرمائے. اور جو میرے بھائی ابھی گئے انہوں نے مکی مسجد کے حوالے سے کہا, اس میں ہم سب کو اکٹھے ہو کر رول ادا کرنا پڑے گا, نہ ایک اشتیاق, نہ ایک آصف, نہ ایک. جب کشمیر کی یا مکی مسجد کی بات آئے گی, اس میں ہم کشمیری سب ایک ہیں, تو اس سب میں یہی کہوں گا آج پنڈال میں بیٹھے ساتھیوں کو اس میں بھی اپنا حق ادا کرنے کے دار ادا کریں. اس کے لیے کوئی جناب والا اچھا سا ٹائم سیٹ کرے, وہ اس پہ کام کریں. اور میرے بھائی نے جو کشمیری NGO بنائی ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. اور آخری جس مقصد کے لیے آج یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کشمیر. کشمیر کو سب سے پہلے ہمارا مقصد ہے کشمیر کو آزاد کرانا. ہم جو یہ باتوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, کشمیر پاکستان, کشمیر خود مختار, کشمیر یہ کشمیر وہ, نہیں. سب سے پہلے ہمارا کیا مقصد ہے, کشمیر کی آزادی, کشمیر کو اکٹھا کرنا, پھر کشمیر کا فیصلہ کرانا. تو لہذا میرے دوستوں بھائیوں, سب سے پہلے آج کے بعد ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے کشمیر کی آزادی کی بات کرنی ہے. ہم جو ڈفرنٹ فرقوں میں, ڈفرنٹ چیزوں میں لوگوں نے ہم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, اس سے ہم کو آزاد ہونا ہے. ایک چھوٹی سی مختصر بات کہوں گا, جب آپ کا کوئی بہن یا بھائی کوئی پریزن میں جیل میں ہوگا, سب سے آپ کا پہلا کیا کام ہوتا ہے, اس کی ایک داڑھی میں بھائی کام کہتی ہے, اس کو پہلے باہر نکالنا. اسی لیے آج کشمیر غلام ہے, کشمیر آج جیل کے اندر ہے. ہم نے سب سے پہلے اس کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے. جب اس کی آزادی ہو جائے گی, اس کے بعد ان کا کام ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائیں, انڈیا کے ساتھ جائیں, خود مختار جائیں. لہذا یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آج کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام ہے کشمیر کی آزادی, اور کشمیر کو سب سے پہلے ایک آزاد ریاست بنانا. اس کے بعد کشمیر کا اپنا ہے وہ جس کے ساتھ لا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ. ماشاء اللہ. یہ تھے اشتیاق صاحب.